معیار وطن، لو وطن کے ذرے ذرے سے مبارک بادیاں، لو وطن کے ذرے ذرے سے مبارک بادیاں، اے فدایان وطن تم ہو وفادار وطن۔ حضرات، حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی آمد پر عدیم الفرصتی کے باوجود آپ حضرات کی تشریف آوری پر آپ کا استقبال ہو جائے، آپ کی شکر گزاری ہو جائے۔ چنانچہ میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہمارا مکالمہ پیش ہونے والا ہے اس کا تعارف کرانے کے لیے جامعہ ہاذا کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب قاسمی متظلہ العالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں، اور جو ہمارے اس کے بعد پروگرام مکالمہ پیش ہونے والا ہے اس کا تعارف فرمائے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر ان کو آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرت والا تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ معزز سامع نظام، حضرت صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معقر اور معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے میرے کرم فرما اور معزز سامع نظام، مائک کی آواز دور دراز تک جا رہی، جن کانوں میں آواز جا رہی ہے وہ تمام حضرات اور آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص مراد آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے درمیان ہندوستان کی وہ دوسری عظیم درسگاہ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے ایک مقبول ترین استاد جناب حضرت مولانا مفتی توحید عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور ہمارے اس اسٹیج پر اور بھی معقر اور معزز علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو سفر میں پہنچی ہوئی تھکان اور صعوبت پر آپ کو میں جو آپ نے برداشت کی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ معزز سامع نظام، آپ حضرات کے سامنے جو اب میرے بعد ایک مکالمہ پیش ہونا ہے، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی وہ تاریخ جو 1701 سے لے کر تقریباً ہندوستان کے اندر جو بوچھال آیا، ہندوستان کی وہ تاریخ جس تاریخ کے اندر غیر مسلم تو کیا، غیر مسلم کے علاوہ ہر وہ آدمی جو زمین پر رینگتا تھا، زمین پر چلتا تھا، اس کو انصاف ملا کرتا تھا، لیکن ہندوستان پر نظر بد لگی۔ 1701 کے بعد ہندوستان کا نقشہ پلٹ تختہ اس طرح پلٹا جانے لگا کہ ہندوستان کو وہ دن دیکھنا پڑا کہ ہندوستان کے اوپر ناجائز اور غیر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ بہرحال مختصر طور پر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ 1947 تک بے شمار قربانیاں دی گئی ہے۔ آپ نے ایک طالب علم عزیزم محمد عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں شروع سے آخر تک کی تاریخ آپ نے سنی ہے، کب کیا ہوا ہے ہندوستان کی تاریخ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو کوئی سن کوئی سال ایسا نہیں ہوگا جس میں علماء کرام نے قربانیاں پیش نہیں کی ہے۔ معزز سامع نظام، 1947 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستان کے لیے جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے
ضروری تھا کہ ہمارے پاس ایک دستور ہو، ہمارے پاس ایک آئین ہو۔ اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، ہندو بھی کھلی آزادی کے ساتھ رہے، مسلمان بھی کھلی آزادی کے ساتھ رہے، اس ملک کے اندر بسنے والا سکھ اور عیسائی بھی آزادی کے ساتھ اپنے سانسوں کو لے سکے۔ لیکن میرا عزیز دوستو، ضرورت تھی کہ دستور بنے، آئین بنے۔ چنانچہ امبیڈکر کی نگرانی کے اندر ایک 7 رکنی کمیٹی دستور کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہم بہت تہ دل سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے ہندوستان کا ایک ایک بچہ شکر گزار ہونا چاہیے حضرت مولانا مدنی علیہ الرحمہ کا، جنہوں نے ہندوستان کے آئین اور دستور کے اندر وہاں پر بیٹھے ہوئے پٹیل اور جواہر لال نہرو کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ ملک کی باغ دور اس وقت ہم دیں گے جب آپ ملک کے آئین اور دستور کے اندر ہماری جمہوریت، ملک کے سیکولرزم کی آزادی کا آپ آئین اور دستور بنائے۔ میرے عزیز دوستو، ہندوستان کا ماضی دستور بنے، آئین بنے، قوانین بنے، ہندوستان کے اندر رہنے کا ہر ایک کو حق ملا، لیکن موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ہندوستان کی پوزیشن کیا ہے؟ ہندوستان کن راہوں سے گزر رہا ہے؟ یہ بھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ مستقبل میں ہندوستان کس سمت چلے گا، کس سمت ہندوستان چلے گا؟ میرے عزیز دوستو، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اب ہم اور آپ تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ہیں جو تاریخ پڑھتے ہیں۔ ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ اپنے اکابر اور اسلاف کی جو قربانیاں تھی، ان کے جو نظام بنے اور دستور بنے، ہم نے یہ کوشش کی، اپنے علماء اکرام سے مشورہ کیا، اپنے اساتذہ اکرام دارالعلوم سے مشورہ کیا، ان کی نگرانی کے اندر ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسا مکالمہ پیش کریں آپ کے سامنے جس میں وہ منظر کشی ہو جائے کہ جب امبیڈکر بیٹھا تھا تو امبیڈکر کا بیان کیا تھا، مولانا مدنی تھے تو ان کا بیان کیا تھا، اس کے علاوہ اور جو 7 رکنی کمیٹی میں افراد تھے ان کا بیان کیا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے پیش کرے تاکہ آپ کے دلوں کے اوپر وہ نقش ہو جائے کہ ہندوستان کی وہ دستور ساز کمیٹی کس طرح تھی۔ اس کے بعد ہندوستان کا جو موجودہ دور ہے، حال ہے، آپ ایک تھانے میں جائیں تو آپ کے سامنے، اگر آپ تھانے میں جاتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو پردے کے پیچھے ایم پی اور ایم ایل اے ہیں، جو نیتا ہیں، وہ کس طریقے سے اتیاچار کراتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے سامنے ہندوستان کی موجودہ صورت بھی آ جائے۔ اور پھر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہندوستان کا مستقبل آگے چل کر ہندوستان کس طرف جائے گا، جس میں آپ نے ابھی پڑھا 28 دسمبر کو لوک سبھا میں طلاق ثلاثہ پر بل پیش ہوا، اسد الدین اویسی نے اس کا مقابلہ کیا اور پارلیمنٹ کے اندر بالآخر وہ دستور پاس کر دیا گیا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس اپنے مکالمے کے اندر آپ کے سامنے وہ منظر کشیدی کرائیں، آپ کے سامنے ہم یہ دکھائیں کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کا یہ حال تھا، اور پھر ہمارا ہندوستان کس طریقے سے سلامت رہ سکتا ہے۔ یہ سب اس مکالمے میں پیش کی گئی ہے، اور اس کا مقصد کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا، اس کا مقصد بدعت و خرافات نہیں ہوتی، اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں جو ہمارے اکابر نے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر جو ہمارے علماء اکرام کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی، اور آپ اور آنے والی نسل اس سے ناواقف ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے علماء نے قربانیاں دی تو ملک آزاد ہوا، ورنہ ملک کو آزاد کرنے والے کوئی اور نہیں تھے۔ یہ آپ کو پتہ چلے، ہماری نسلوں کو معلوم ہو، اس لیے بہرحال یہ مکالمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ خدا کرے یہ مکالمہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہمارے اکابر کی جو اس وقت جو ہمارے اکابر کا جو طریقہ تھا، اللہ کرے خدا کرے وہ ہمارے دلوں کے اندر نقش ہو، اور ہم اس طریقے کے مطابق ہندوستان کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام، طلبہ کی کارکردگی اور یہ مکالمہ جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے جامعہ عربیہ دارالعلوم رحیمیہ قصبہ اکبر آباد کے وہ مؤقر اساتذہ اکرام ہیں جن کی جہد مسلسل، جن کے سعی پیہم، جن کی کاوش اور جن کی کوششوں سے ہمارا آج کا یہ پروگرام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے کامیابی کی طرف قدم روا دوا ہے۔ اس پروگرام میں اہم کردار جامعہ عربیہ کے مؤقر اساتذہ اکرام جناب حضرت مولانا مفتی عبد الواجد صاحب قاسمی
جناب حضرت مولانا محمد شعیب صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی محمد عادل صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی محمد عدنان صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی آصف صاحب قاسمی، حضرت مولانا محمد اختر صاحب قاسمی، حضرت جناب حافظ نسیم احمد صاحب جو ماشاءاللہ مدرسے کے لیے ہر وقت ہر طریقے سے متفکر اور بڑے محنتی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اس ادارے کے ایک اور جناب حضرت قاری محمد بابر صاحب، یہ ان تمام حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور ان سب کوششوں کا ہمارے درمیان میں ہمارے بہت ہی مؤقر مستند نشانی کابر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم کی دعاؤں کا ثمرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو یہ دن دکھایا ہے، اور قصبہ اکبر آباد میں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کے ساتھ، اس ادارے سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ اس طریقے سے یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ آپ حضرات ادارے کے لیے، تمام مدرسوں کے لیے بالعموم، اور اس ادارے کی تکمیل کے لیے تعمیری کام چل رہا ہے، اس کے لیے بھی آپ حضرات مخصوص دعا میں اس ادارے کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا